الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا یہ موضوع. ہم نے گزشتہ دروس میں امیر المومنین علیہ السلام کے ریاست میں اٹھنے والے مسائل اور مختلف قسم کے فتنوں کے اسباب کو موضوع بحث قرار دیا تھا، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو اسباب ہمارے سامنے امام علی علیہ السلام کی خلافت سے پہلے آتے ہیں، ان اسباب کا آغاز در حقیقت رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں بننے والی حکومت اور خلافت کے اوپر جو مختلف موقف صحابہ کرام میں پائے جاتے تھے، وہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر شورا تک نوبت پہنچی، اور شورا کے متعلق بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا کیا موقف موجود تھا نہج البلاغہ کے ضمن میں. اسی طریقے سے پھر ہم آگے بڑھے اور حضرت عثمان کے قتل اور اس کے اسباب کا ایک تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اب اگلے مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت کس طریقے سے کی گئی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے حکومت کو کس طریقے سے آگے چلایا یا سنبھالا. امام علیہ السلام کی بیعت کے بارے میں آپ جان چکے ہیں. نہج البلاغہ سے تفصیلی طور پہ آپ نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ امام علیہ السلام ان حالات میں کہ جو اس وقت برپا تھے، خلافت کو قبول کرنے کے اوپر راضی نہیں تھے. لوگوں نے اس قدر ہجوم کیا امام علی علیہ السلام پر کہ امام علیہ السلام کے لیے ایک نوع مجبوری بن گئی کہ وہ خلافت کو قبول کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ اگر امام علیہ السلام خلافت کو قبول کرتے ہیں تو ان کی چند شرائط ہیں، اور ان شرائط کے اوپر عمل پیرا اگر ہوں گے تو میں اس خلافت کو قبول کرتا ہوں، اور لوگوں نے اس کو تسلیم کیا. بہرحال یہ موضوع ہم پچھلے درس میں گزار چکے ہیں. آج کے دن چونکہ اب ہمارے پاس کئی موضوعات بن جاتے ہیں کہ جہاں سے آغاز کیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کچھ جم کر کے چلیں گے تاکہ مختصر وقت میں ہم ایک نہج البلاغہ کے ضمن میں احاطہ مطالب کا کر سکیں. مثلا ایک ٹاپک ہمارا یہ بنتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کس طریقے سے حاکموں کو مقرر کیا تھا. مثلا بعض جگہوں پہ اس طریقے سے آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عثمان کے مقرر کردہ تمام کے تمام حاکم ان کو برطرف کر دیا سوائے ابو موسیٰ اشعری کے، جبکہ یہ بات تحقیقی طور پہ درست نہیں ہے. بعض ایسے افراد تھے کہ جنہیں امام علی علیہ السلام نے اپنی جگہ کے اوپر برقرار رکھا. اس کے بعد کن کن افراد کو کہاں کہاں پر منسوب کیا، یہ ایک اور بحث ہے کہ اس کو پہلے بھی ہم گزار چکے ہیں. اگر اس کو ہم مختصر طور پہ دیکھنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کے اندر ابو موسیٰ اشعری کو پہلے برقرار رکھا. اس کے بعد جب جنگ جمل میں ابو موسیٰ اشعری نے امام علی علیہ السلام کے حکم کی تکمیل اور اطاعت نہیں کی تو وہاں پہ پھر جنگ کے خاتمے کے بعد خود وہاں پہ مستقل طور پر منتقل ہو گئے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے بصرہ میں جناب عبداللہ ابن عباس کو مقرر کیا، اور یمن میں عبید اللہ ابن عباس کو مقرر کیا. بحرین سائٹ کے اوپر امام علیہ السلام نے عمر بن ابی سلمہ، ام سلمہ کے جو بیٹے ہیں، ان کو مقرر کیا. اس طرح مختلف افراد ہیں. بصرہ میں عثمان بن حنیف کو انہوں نے مقرر کیا، اور مکہ میں قثم بن عباس ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ آئے گی اور آپ کو بیان کی جائے گی کہ قثم بن عباس کو انہوں نے مقرر کیا. یہ سارے جناب عباس کے فرزند ہیں. تو بعض نے یہ گمان کیا ہے کہ شاید یہاں پہ
طرفداری امام علی علیہ السلام نے دکھائی ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام نے کسی قسم کی طرفداری نہیں دکھائی، کیونکہ نہ انہوں نے اپنے بھائی کو مقرر کیا، نہ اپنے بیٹوں کو مقرر کیا، نہ ہی اپنے دیگر رشتہ داروں کو مقرر کیا۔ اس وقت امت اسلامیہ میں جن کے چہرے اسلامی علوم کے اعتبار سے اور ایک اعتماد کے اور شرافت اور نجابت کے اعتبار سے جو آیان تھے، ان کو امام علی علیہ السلام نے مقرر کیا۔ الجزیرہ ایک بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا، جسے آج کل آپ انبار اور موصل کا علاقہ قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں عراق میں، تو اس جگہ جناب مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے مقرر کیا۔ مصر جیسی حساس ترین جگہ پر جو ہمارے پاس تحقیقی صورت آئی تھی، اس کے مطابق سب سے پہلے محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور ان کی شہادت کے بعد پھر امام علی علیہ السلام نے قیس بن سعد بن عبادہ ان کو مقرر کیا، اور پھر محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا۔ اور جب یہ سب شہید ہو گئے سوائے قیس بن سعد بن عبادہ کو برطرف مجبوراً کرنا پڑا، تو پھر مالک اشتر کو اس کی جگہ پر مقرر کیا۔ اس کو انشاءاللہ ہم جداگانہ طور پہ دروس میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ مقایسہ کرنا دو تین چیزوں کا اس اعتبار سے ضروری ہے۔ ایک تو والی حضرات کون تھے جو حاکم امام علی علیہ السلام کی طرف سے بنے، اور ان کی شخصیت کیسی شخصیت تھی عالم اسلام میں، اور جن کو ہٹایا گیا ہے ان کی جگہ پہ یعنی جو اموی حاکم تھے ان کی شخصیت کیسی تھی۔ تو اس کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جداگانہ طور پہ ایک سرسری جائزہ لیں، اور اس کو تاریخ کے اور حدیث میں جو تاریخ آئی ہے اس کے اوراق میں اس کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں۔ بہرحال یہ جب افراد امام علی علیہ السلام نے تقرر کر دیا حاکموں کا اور والی حضرات بنا دیے، اب امام علیہ السلام اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ مستقر ہو جائے، جسے کہتے ہیں کہ ٹھہر جائے اور اپنے قدموں کے اوپر جم جائے۔ جمنے کے لیے ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کے قابل اعتماد حاکم اور والی وہاں پر جائیں، کیونکہ امام نے آتے ساتھ ہی یہ پہلی خطبے میں اور بار بار اس کا تکرار امام نے کیا کہ میں عدالت کے ساتھ حکومت چلاؤں گا، میں طرفداری کی اساس اور بنیاد کے اوپر حکومت نہیں چلاؤں گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے گزشتہ حکومت سے مال کو بٹورا ہے ان سب سے میں مال کو نکلواؤں گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس روش کے اوپر عمل بھی کیا، اور آپ اس سے پہلے والے ٹاپک میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ 10 افراد کا محاسبہ امام علی علیہ السلام نے کیا، جن میں سے بعض کو باقاعدہ سزا بھی دی۔ امام علیہ السلام نے اب جب حکومت کو سنبھالا اور حاکموں کو مقرر کیا، تو یہاں پہ چند امور جنم لے گئے، فتنے کے امور چند جنم لے گئے۔ ہم اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ پہلا جو اہم ترین فتنے کا آغاز جو چیز بنی وہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر کا بیعت کو توڑنا ہے۔ انہوں نے بیعت کی اور اس کے بعد بیعت کو توڑ دیا۔ ہم اس ٹاپک کو آج انشاءاللہ تعالی نہج البلاغہ سے حل کرتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو ملک انتہائی سخت ترین مشکلات سے دوچار تھا، سخت ترین۔ آپ خود ایک تصور کریں کہ ایک ملک کے اندر پورے ملک سے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے مل کے دارالخلافہ کے اوپر یعنی جو کیپٹل ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں پہ جمع ہو کے انہوں نے پارلیمنٹ یا دارالامارہ میں گھس کے جو رئیس ہے اس گورنمنٹ کا یا حکومت کا اس کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ آرام سے تو نہیں آپ سنبھال سکتے، نہ ایسی فوج آپ کے پاس تھی کہ کرفیو نافذ کر دیں یا مارشل لا آپ لگا دیں، کوئی ایسی صورتحال بھی موجود نہیں تھی۔ اور پھر حاکم جب بنائے جاتے تھے، جیسے جمہوری حکومتوں میں بھی اس کا ہمیں ایک اثر دکھائی دیتا ہے، یا کوئی بھی حکومت ہو، جہاں پہ جب بھی کوئی حکومت بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، یا کوئی اور آپ کے پاس انداز حکومت آ جائے، جب آپ ایک علاقے پہ کسی کو قدرت اور اقتدار دیتے ہیں تو پھر وہ علاقے کے اوپر قوت کے ساتھ آ کے قائم ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اور نسل در نسل ایک علاقے کے اوپر کسی حاکم کو چلانا کہ بھائی کے بعد ایک اور بھائی یا باپ یا بیٹا، یہ سیاسی اعتبار سے کوئی خوشائن چیز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی قوم قبیلے کے
اختیارات بڑھ جاتے ہیں اور وہ قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب شام جیسی اہم جگہ پہ یہی ہوا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں زید بن ابی سفیان، ابو سفیان یعنی معاویہ بن ابی سفیان کا بھائی یزید بن ابی سفیان وہ حاکم بنا۔ یزید کے وفات کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کو بنا دیا، اس لیے وہ علاقہ کامل بھرپور قوت کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کے ماتحت علاقہ آیا۔ اب آئیں دیکھیں، میں تیزی سے ایک فہرست جسے آپ کہتے ہیں موٹی فہرست، جو امام علی علیہ السلام کے ریاست میں اٹھنے والے مسائل اور پیش آنے والی مشکلات اس کے اوپر مشتمل ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سب مشکلات کے اسباب کیا تھے؟ گزشتہ حکومتیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے پاس ابھی تک حکومت آئے ہوئے چند روز بھی نہیں گزرے یا آغاز حکومت ہے ابھی۔ سب سے پہلا مسئلہ قوم کے اندر انتشار، منتشر قوم ہوئی ہوئی تھی، باغیوں کی ایک بڑی تعداد ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور انہوں نے کیپٹل کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور کیپٹل پہ حملہ کرنے کی وجہ سے ان باغیوں نے آگے پکڑ کے رئیس جو ہے حکومت میں حضرت عثمان، انہیں قتل بھی کر دیا ہے۔ لہٰذا باغیوں کو اب اسلحے کے ذریعے سے فوراً کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کون کون سے روپ انہوں نے دھارے ہوئے ہیں، کن کن جگہوں پر موجود ہیں، وہ عناصر فوراً قابو میں آنے والے نہیں ہیں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا ملین مارچ اسلام آباد میں آج کیا جائے اور اس ملین مارچ میں افراد ہیں، چند ہزار افراد پارلیمنٹ کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہاں پہ قتل و غارت میں چاہ کے فرار کر جاتے ہیں، آپ کس کو پکڑیں گے وہاں پہ؟ پھر کئی شہروں میں وہ بیٹھے ہوئے افراد ہیں، کئی شہروں سے آئے ہوئے ہیں، آپ فوج کے اندر سے بھی افراد ہیں، فوج کے باہر سے بھی افراد ہیں۔ آپ یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کس قوت کو لے کے آئیں گے تاکہ باغیوں کو پکڑیں؟ کیونکہ فوج کے اندر پہلی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں دیں گے۔ پولیس کے اندر بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسی کے اندر بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پورے کے پورے تحرک میں شامل رہے ہیں باقاعدہ۔ پھر ملک کی جو بڑی معتبر شخصیات ہیں، دینی شخصیات، سیاسی شخصیات نہیں، جو دینی شخصیات ہیں جن کے پیچھے عوام الناس ہے، وہ بھی اس بات پہ ابھار رہی ہیں کہ جو حاکم ہے اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کے خلاف لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے وجود کے اندر بس حکومت سے بغاوت کے عناصر پھیل چکے ہیں۔ ان ابھرے ہوئے عناصر کو، یہ جذبات میں سرکش عناصر اور جذبات میں آئے ہوئے افراد، ان کو پکڑنا اور بٹھانا آسان نہیں ہے۔ ایک بڑی مشکل یہ تھی۔ دوسری بڑی مشکل، بیت المال خالی پڑا ہے، اسے برے طریقے سے لوٹا گیا ہے، جائیداد لوگوں کی لوٹی گئی ہیں، ظلم و ستم کے دفاتر بھرے پڑے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ دوسری مشکل امام علی علیہ السلام کو اپنی ریاست میں، حکومت میں پیش آئی کہ بیت المال میں بڑے پیمانے پہ کرپشن موجود تھی، اس کرپشن کو فوراً کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ نمبر 3، ملک کے اندر غربت برے طریقے سے پھیل چکی تھی، کیونکہ جہاں پہ بھی کرپشن ہو وہاں پہ غربت آہستہ آہستہ پھیلتے چلی جاتی ہے، زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے تھے، احتجاج اور اعتراض کرنے والوں کو دبا دیا جاتا تھا، کسی کا اگر پیچھے مضبوط قبیلہ موجود ہے تو صرف تھوڑا بہت زد و کوب کیا جاتا تھا، لیکن اگر پیچھے قبیلہ موجود نہیں ہے تو وہ بیچارہ خاموشی سے قتل کر دیا جاتا تھا یا جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایک بڑی مشکل جو بنی ہوئی تھی، تیسری چیز وہ یہی تھی کہ امام علیہ السلام کے دور میں فقر بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا تھا، یعنی شہنشاہیت ایک نو حاکموں کے درمیان آ چکی تھی، کیس و کسرہ کے طور طریقے حاکموں کے اندر ایجاد ہو چکے تھے۔ جیسے معاویہ بن ابی سفیان کے دور کو اگر آپ دیکھیں، وہ تو خلیفہ ثانی ہی کے دور میں بن چکے تھے کیس و کسرہ کے طور طریقے، اس لیے اہل سنت کی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ خلیفہ دوم نے شام کا ایک دفعہ دورہ کیا تو معاویہ بن ابی سفیان کے رہنے سہنے اور طور طریقے اور شہنشاہیت کے انداز دیکھ کے حیران پریشان ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا تم نے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو بڑے طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان نے توجیہ کی اور کہا کہ ہم چونکہ بالکل شام کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور یہاں پہ قیس و کسریٰ کی حکومت ہے، تو وہ لوگ آتے جاتے ہیں، جب ہمیں سادہ حالت میں دیکھیں گے
تو یہ لوگ اسلام کو ضعیف سمجھیں گے. ہمیں اسلام کو قوی دکھانے کے لیے یہ سارے کے سارے انداز شاہانہ اور شہنشاہی انداز اور بڑے جو بادشاہوں والے انداز ہیں وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی جو ہیں وہ مطمئن ہو کے چلے گئے. خلاصہ کلام کہ حاکموں میں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ شاہانہ انداز آ چکا تھا. یہ انداز جہاں پہ بھی آتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت ایران میں جو فتنے برپا ہوئے ہیں اور عراق میں جو فتنے برپا ہوئے ہیں، علماء سے بعض اوقات دوری یا ایک متدین طبقہ جو آیا اور وہ مال کی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکا اور وہی شاہی انداز اس نے اختیار کیے، تو عوام اس سے بدک گئی، لوگ اس سے متنفر ہوئے اور ایک قسم کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے اسلامی نظام یا اسلامی حکومت اور اس کے حکام سے. یہ ایک طبی چیز ہے، یہ آج کے دور میں بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں، اس دور میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ اجاگر تھی. چوتھی چیز ہے کہ ناامنیت کا احساس. جس کو قوت حاصل ہے وہ دوسرے کے اوپر قبضہ کر لیتا یا دھمکا دیا کرتا تھا. امنیت کا احساس لوگوں میں نہیں رہا. خصوصاً یہ والی چیز بڑھتی چلی گئی کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد واقعات بھی زیادہ ہو گئے اور امام علی علیہ السلام کی حکومت کو سٹیبل نہ ہونے دینے کے لیے، یعنی امام کی حکومت اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے پے در پہ حملے اس طریقے سے امام کے علاقوں میں کیے گئے. ناامنیت کا ایک بڑے پیمانے پہ احساس. پانچویں چیز جو ہمیں اسی دوران مشکل پیش آتی ہے، حکومت کی حرص کا اکابرین کے اندر موجود ہونا. وہ افراد کہ جو دینی تشخص کے ساتھ عوام الناس کے اندر معروف تھے، وہی اسی کی لیدے میں شریک ہو گئے. یعنی حرص حکومت کی ان کے اندر آ گئی اور حکومت کو لینے کے لیے انہوں نے تگدو شروع کر دی. اور فتنوں کے اعتبار سے جو میں نے آخری آپ کے سامنے نام لیا ہے، یہ سب سے پہلے آشکار ہوا کیونکہ پہلی چیزیں تو آشکار تھیں ہی تھیں، لہٰذا وہ جو پانچویں چیز ہے وہ سب سے پہلے آشکار ہوئی. اقتدار اور حرص وہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک مکتوب پڑھ دیتا ہوں کہ جو در حقیقت ابن ابی حدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے. کسی اور جگہ یہ مجھے نہیں نظر آ سکا یہ مکتوب، لیکن ابن حدید نے اپنی اس شرح میں ذکر کیا. شرح ابن حدید نہج البلاغہ کی شروحات شیعہ سنی دونوں نے کی ہیں. جیسے محمد عبدہ کے اس صدی کے معروف ترین سکالر اہل سنت عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح کی ہے. قدامہ میں معتزلی ایک عالم گزرے ہیں، ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے اگرچہ اپنی اس کتاب میں خلفاء کا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بہت دفاع کیا ہے اور اپنے اہل سنت ہونے کے اقرار اور اعتقادات کو کاملاً انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ ان کی بہت بڑے پیمانے پہ حمایت امام علی علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے اہل سنت اس کو معتزلی اہل سنت قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ابن ابی حدید شیعی. اہل سنت جب لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ابن ابی الحدید شیعی، لیکن جب شیعہ لکھتے ہیں تو ابن ابی الحدید معتزلی، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ معتزلی تھے. جبکہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، جو انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے اس کے مطابق تو وہ شیعہ ہو گئے. جبکہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، اس میں انہوں نے باقاعدہ بڑے پیمانے پہ دفاع بھی کیا. بہرحال یہ خط موجود ہے کیونکہ ابن ابی الحدید قدماء میں سے شمار ہوتے ہیں، 6 7ویں صدی ہجری کے ہیں، اس لیے نزدیک ہو جاتے ہیں شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے. میں یہ مکتوب سے اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ آپ اس مکتوب کا انداز دیکھیں اور اس کے پھر ملاحظہ کریں تو آپ کے لیے کچھ صورت واضح ہوگی. کیونکہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابھی حکومت تازہ امام علی علیہ السلام کے پاس آئی ہے. ہم چند نکات پڑھ کے پھر نہج البلاغہ پہ منتقل ہوں گے کیونکہ نہج البلاغہ میں بہت تفصیل سے طلحہ و زبیر کے بارے میں تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے اہل سنت کتب سے بھی شواہد لائیں، کیونکہ اہل سنت کتب میں دونوں قسم کی باتیں بعض اوقات آ جاتی ہیں. تاریخ میں ایک قول آ رہا ہے، اس کے ساتھ اسی کا متضاد قول بھی آ جاتا ہے. حدیث کے اندر آ جائیں وہ ایک اور بات کی جا رہی ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ ایک حد تک دیکھیں گے کہ کس کو ترجیح دی جائے. کیونکہ اہل سنت میں قاعدہ واضح ہے، اگر حدیث کی کتابوں میں تاریخ آئی ہے اور وہ صحیح السند ہے
تو وہ ہر کتاب کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. اس لیے ہماری بھی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی حدیث کی کتابوں سے تاریخ کو لے کے آ سکیں اور وہ سندن بھی ثابت ہو. دوسرے مرحلے میں بالفرض سند ہمارے لیے آشکار نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے بہت تاریخی واقعات اہل سنت کتب میں ہیں. تو اس صورت میں بھی حدیث کی کتابیں تاریخ کی کتابوں پہ فوقیت رکھتی ہیں. یہ دوسری چیز ہمارے پاس آ گئی. پھر ہم تاریخ میں وارد ہو جاتے ہیں. تاریخ میں بھی ان کے ہاں بعض تاریخیں دیگر تاریخ کی کتابوں پہ فوقیت رکھتی ہے، جیسے تاریخ المدینہ منورہ عمر بن شبہ کی کتاب ہے کہ 3 صدی ہجری کے محدث اور مورخ شمار ہوتے ہیں. ہم پہلے امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ اور اس کی شرح کے ذیل میں اس موضوع کا جائزہ لیں، کیونکہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے 5-6 مسائل بیان کیے. انشاءاللہ ابھی آپ دقتوں میں جائیں گے اور بھی مسائل نکل آئیں گے، کیونکہ ان 5-6 مسائل کو جب حل کرنے لگے تو پے در پہ کئی مشکلات سامنے آ گئیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 5-6 کے علاوہ کوئی مسائل ہی نہیں ہیں. یہ میں نے اس لیے یہ 5-6 نام لیے کہ ہم لوگ جو عام زندگی بسر کرتے ہیں ہماری نظر میں یہی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. وَإِلَّا امام علی علیہ السلام سے پوچھیں اور نہج البلاغہ کے آئینے میں جائزہ لیں تو ان سب کے اوپر بعض مسائل ترجیح رکھتے ہیں. وہ نام اس لیے میں نے فہرست میں نہیں شامل کیا کہ عام ذہن جو ہے وہ امنیت چاہتا ہے، کرپشن کو بڑا جرم سمجھتا ہے، لوٹ مار، ناامنیت، قتل و غارت، اس سے اس کا دل ہل کے رہ جاتا ہے. تو یہ والا ایک عکاسی کر اس وجہ سے کی گئی. وَإِلَّا اگر آپ امام علی علیہ السلام کے تناظر میں مسائل کو دیکھیں، ان کی نظر میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ظلم ہے. مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے اور ظالم کو واقعی عدالت کے مطابق سزا ملنی چاہیے. دوسری چیز، دین کے اندر جو بدعتیں ایجاد ہو چکی ہیں ان بدعتوں کا خاتمہ کیا جائے. امام علی علیہ السلام کی نظر میں یہ ہر چیز سے بالاتر ہے. لہٰذا امام علیہ السلام نے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے جو عدالتی معیارات قائم کیے، اسی ظلم و ستم کے عنوان میں یہ جو 5-6 نام میں نے لیے آپ کی خدمت میں، یہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. پھر امام علیہ السلام کا انتہائی سختی والا رویہ نہیں تھا. یعنی ایک تو خلیفہ ثانی کا دور اسلامی ریاست دیکھ چکی تھی کہ وہاں پہ بیجا سختی کا رویہ تھا. جہاں پہ نہیں بھی سختی کرنی چاہیے اس سے بھی بڑھ کر وہاں پہ سختی تھی. لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے بیجا سختی تو اصلاً ممکن ہی نہیں ہے امام کی طرف سے ہو. اس کے علاوہ انہوں نے نرمی کا بھی خاطر ایک بڑی حد تک امام علی علیہ السلام نے نرمی کا مظاہرہ کیا. مثلاً جنگ جمل کے خاتمے پہ باغیوں کو سزا نہیں دی امام نے، چھوڑ دی. انہوں نے جو جنگ کے دائرے کے اندر تھے ان کو گرفتار کیا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ کو چھوڑ دیا، جبکہ وہ اونٹنی کے اوپر سوار تھیں. اگر ان کی اونٹنی مڑ جاتی جنگ نہ ہوتی. جنگ کے اندر حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، افراد مارے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ وہاں سے نہیں ہل رہی. پیغام پہنچایا گیا کہ ادھر سے آپ چلی جائیں، یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے. یہ امت کے افراد جو پے در پہ قتل ہو رہے ہیں نہیں قتل ہوں گے، لیکن وہ نہیں گئی. لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کو امام علی علیہ السلام نے باعزت طریقے سے ان کے گھر میں منتقل کیا. انشاءاللہ نہج البلاغہ کے ضمن میں حضرت عائشہ پورا ہمارا ایک ٹاپک آئے گا، صرف نہج البلاغہ کے ذیل میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. اسی طرح جنگ صفین ہے. جنگ صفین میں بھی قاتلین جو جنگ ختم ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے چھوڑ دیا انہیں. خوارج کے ساتھ اسی طریقے سے ہے کہ جنگ میں وہ فرار کے قائل نہیں تھے ورنہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے سارے کے سارے مارے گئے تقریباً 4-5 بندوں کے علاوہ. خلاصہ کلام امام علیہ السلام نے کافی مہلت دی، لیکن ایسی مہلت جو عدالت کے دائرے سے باہر نہ جائے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اصلاح کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی. لہذا یہ مسائل در مسائل موجود تھے، لیکن بڑے بڑے مسائل آپ نے دیکھا، ظلم و ستم ہے، بدعتوں سے معاشرے کا بھر جانا ہے مختلف قسم کی، اور مختلف طرح کے مسائل جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے. میں آپ کی خدمت میں ڈائریکٹ شرح نہج البلاغہ سے بیان کرتا ہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک خط لکھا. یہ بات جو ذکر کی ہے ابن حدید نے اپنے نہج البلاغہ کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے شرح نہج البلاغہ میں. لیکن میں آپ کو سامنے بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں. بہار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 5. اس کی بعض حکمتیں ہیں. بہار
چونکہ علامہ مجلسی آج سے 400 سال پہلے گزرے ہیں، اور جب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو ان کے ہاتھ میں ایک نوع حکومت موجود تھی، یعنی مال و دولت بھی تھا، افراد بھی تھے، تو انہوں نے خوب کتابوں کے اصل نسخے اکٹھے کیے۔ وہ اصل نسخے سارے ہم تک نہیں پہنچے، لیکن علامہ مجلسی نے انتہائی زحمت اور محنت کر کے اور اصلاح کر کے بہار کے عنوان سے سارے کے سارے احادیث کو اس کے اندر منتقل کر دیا۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر بہار سے حدیث پڑھی جائے اور وہی حدیث الکافی میں بھی موجود ہے، تو جو الکافی کا ہمارے پاس نسخہ ہے وہ اتنا معتبر نہیں ہے جتنا بہار الانوار معتبر ہے، کیونکہ بہار الانوار براہ راست ہم تک پہنچی، اس کے اصل نسخے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی زحمت اور مشقت کر کے اصل نسخوں تک رسائی حاصل کی، اس لیے آپ کے سامنے شرح ابن حدید کا حصہ بہار سے پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ آغاز کا میں حصہ ترک کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ بھی مفید تھا لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، کہ کتب معہ کتابا الی زبیر بن عوام، کہ ایک بندے کو بھیجا، خط لکھا معاویہ بن ابی سفیان نے، اور بندے کو بھیجا اور زبیر بن عوام کے نام پہ خط بھیجا۔ وفی ہے، اب اس خط میں کیا ہے وہ ڈائریکٹ پڑھیں، پس منظر کو ابھی ہم ترک کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز خط کا۔ لعبداللہ الزبیر، صحیح ہے، اللہ کے بندے زبیر کے لیے، امیر المؤمنین، ابھی بنے نہیں ہے کوئی، امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت ہوئی ہے، لیکن خط میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ زبیر امیر المؤمنین من معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے یہ خط لکھا جا رہا ہے امیر المؤمنین جناب زبیر کو۔ اب یہ کس طرح سے آغاز، وہ ہوتے ہیں نا انگاری اور چنگاری کو ہوا دینا، یہ ہوا دی جا رہی ہے۔ سلام علیک، آپ پر سلام ہو، اما بعد فإنی قد بایعت لک اہل الشام، میں نے آپ کی جانب سے اہل شام سے بیعت لے لی ہے اور میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ فاجابوا، اور سب نے آپ کو قبول کر لیے ہیں امیر المومنین۔ واستوثقوا الحلف، اور انہوں نے قسم کھائی ہے اور پکا عہد و پیمان آپ کے ساتھ باندھا ہے۔ فدونک الکوفہ والبصرۃ لا یسبقنک لہا ابن ابی طالب، کہ یہ جو اب آپ کی تک یہ بات آ چکی ہے، اب اس میں کوفہ اور بصرہ رہ گیا ہے، تو ابن ابی طالب کی وہاں تک رسائی نہیں ہونی چاہیے، امام علی علیہ السلام سبقت نہ کر جائیں۔ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ بَعْدَ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ، کیونکہ اگر ان دو جگہ پہ کوفہ اور بصرہ میں علی ابن ابی طالب کی حکومت آ گئی پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وَقَدْ بَایَعْتُ لِطَلْحَةَ بِنْ عُبَیدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِکَ، اور آپ کے بعد ہم سب نے امیر المومنین تسلیم کر لیا طلحہ بن عبید اللہ کو۔ فَأَظْهِرَ الطَّلَبَ بِدَمِ عثمان، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ واضح کریں، آشکار یہ شعار بلند کریں کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، انتقام یا قصاص لینا چاہتے ہیں، یعنی طلب کرتے ہیں خون عثمان کو۔ وَادْعُوا النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ، اور آپ دونوں لوگوں کو اس کی طرف ابھاریں کہ خون عثمان کا بدلہ لو۔ وَلْيَكُنْ مِنْكُمَا الْجِدُّ وَتَشْمِيرُ أَظْهَرَكُمُ اللَّهُ وَخَذَلَ مناوئکما، کہ آپ دونوں پوری کی پوری جدیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ خوب زحمت اور محنت کریں اس خلافت کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور آپ کے جو مد مقابل ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ناکام کرے۔ جب یہ کتاب پہنچی، اب یہ بس خط تھا، یہ جب خط پہنچا عبداللہ جناب زبیر بن عوام کے پاس، سر بہی، تو بڑے خوش ہو گئے اسے پڑھ کے۔ وَأَعْلَمَ بِهِ طَلْحَةَ، اور طلحہ کو بھی اس کی خبر دی، وَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ، اور ان کے سامنے پڑھ کے بھی اس کو سنایا۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آغاز ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے، شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وہ ان افراد میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کی اور بار بار ان کے ہاتھ کی پر بیعت کی۔ یہاں پہ میں قبل اس کے کہ اس موضوع میں داخل ہوں، ہم اس بات کو دیکھیں کہ بیعت کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہے، بیعت کہتے کسے ہیں، اور بیعت کو اگر توڑا جائے تو کیا اہل سنت میں وارد ہوا ہے۔ صحیح مسلم سے چند میں احادیث آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں
یہ ٹاپک فقہی اعتبار سے ایک تفصیلی ٹاپک بن جاتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں فقہی طور پہ تفصیل کے ساتھ بیعت اور بیعت کے ضمن میں اطاعت کے احکام اور بغاوت کے احکام وارد ہوئے ہیں۔ باغیوں سے کیا سلوک کیا جائے اور اطاعت کس صورت میں ہے، اور حاکم میں کیا کیا شرائط ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مرضی جیسا مرضی حاکم اس کی اطاعت شروع کر دے۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم موجود ہے، اور اس صحیح مسلم میں کہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایڈیشن دارالسلام کا ہے۔ اس کے اندر کتاب، کیونکہ کتابوں میں صحیح مسلم مختلف کتابوں میں تقسیم ہے اور ہر کتاب میں مختلف ابواب ہیں۔ اس میں ایک کتاب ہے کتاب الامارہ۔ کتاب الامارہ، کتاب الامارہ تقریباً 33 نمبر غالباً یہ کتاب ہے، 33 نمبر کتاب ہے کتاب الامارہ۔ اس کے اندر مختلف باب ہیں۔ باب نمبر 12 اور 13 کو ضرور پڑھیں آپ، اردو ترجمہ موجود ہے، ایپس میں موجود ہے، آپ اسے خود دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب الامارہ، صحیح مسلم، کتاب الامارہ، اور کتاب الامارہ کے اندر باب نمبر 12 اور 13۔ میں آپ کے سامنے باب نمبر 13 سے پڑھ رہا ہوں۔ میں چیپٹر کا خود آپ کی خدمت میں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اصل عربی نسخہ ہے، کسی مترجم کے اس سے نہیں ہے۔ زبیر علی زئی بہت معروف اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تعلیقہ بھی لکھا ہے غالباً۔ نہیں، زبیر علی زئی صاحب کا نہیں ہے یہ، بلکہ مع ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی، محمد فؤاد عبد الباقی کے ترقیم کے ساتھ ہے یہ، کیونکہ اس کے اوپر صحیح مسلم و بخاری مسلم کے اوپر اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ یہ قرآن کے بعد صحیح سند ہیں، اس میں سب روایتیں صحیح سند ہیں، سند کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بقیہ جو 4 کتابیں صحیح ستہ میں ہیں اس کی سندی تحقیق ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس جو صحیح ستہ کا نسخہ پڑا ہے وہ زبیر علی زئی صاحب کی عربی میں، البتہ اردو میں نہیں، عربی تحکیم اور اس کی جو انہوں نے اسناد و تخریج کی ہے کہ صحیح سند کون سی ہے، ضعیف سند کون سی ہے، وہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح مسلم سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ کتاب الامارہ ہے، 33 نمبر کتاب ہے، باب نمبر 13، باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظہور الفتن، جب فتنے ظاہر ہو جائیں، چیپٹر کا نام یہ ہے، تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آپ کا جڑے رہنا لازم واجب ہے۔ وفی کل حال، اور ہر حال میں واجب ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آپ نظر آئیں۔ جب اکثریت نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تو اب وہ جو قلیل گروہ ہے اس کے لیے کوئی جواز باقی رہتا ہے کہ وہ مقابلے میں امام علی علیہ السلام کے نکلے؟ شیعہ سنی متفق ہیں، اجماعی طور پہ متفق ہیں کہ کسی قسم کا ان کے پاس جواز موجود نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف وہ سرکشی یا بغاوت کریں، یعنی ان کے لیے لازم تھا کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت میں آ جائیں۔ اس لیے ابھی انشاءاللہ نہج البلاغہ کی طرف ہم منتقل ہوں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے امام علی علیہ السلام 3 طرح کی دلیلیں بالخصوص پیش کرتے ہیں اپنے مخالفین کو۔ پہلی دلیل پیش کی کہ مجھے مسلمانوں نے چنا ہے، جس کو چن لیا مسلمانوں نے، تو سابقہ 3 جو خلفاء گزرے اس میں تو تم لوگوں کی روش یہی تھی کہ اکثریت نے جس کو چن لیا ہے تو بقیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بیعت کریں، یا اگر ایک اہل و حل و عقد کی جماعت نے، اگر اہل و حل و عقد کی جماعت نے بیعت کر لی ہے تو بقیہ بھی اس کی بیعت میں آ جائیں۔ اس سے بھی استدلال کیا اپنی خلافت کا۔ نمبر 2، امام علیہ السلام نے اس سے بھی استدلال کیا کہ تم جانتے ہو کہ جب بیعت ہو جائے تو پھر سرکشی کا کوئی موقع نہیں ہے، یا تو بیعت ہی نہ ہاتھ پہ کرتے میرے، جب بیعت کر لیے تو پھر تو تمہارے پاس کوئی موقع موجود نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کو کسی قسم کی سرکشی نہیں دکھانی چاہیے۔ نمبر 3، امام علیہ السلام نے بعض انشاءاللہ بھی آپ مکتوب پڑھیں گے اور بعض خطبات کہ واضح طور پہ بیان کیا کہ میں سب سے زیادہ خلافت کی اہلیت رکھنے والا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی ایسا امت میں نہ پہلے موجود تھا نہ اب ہے رحلت رسول کے بعد کہ جو خلافت کی حقیقی اہلیت اور استحقاق رکھتا ہے۔ بہرحال آئیں ہم آگے دیکھتے ہیں، پھر آگے باب چیپٹر نمبر، ابھی چیپٹر کا عنوان ختم نہیں ہوا، چیپٹر ہے وَتَحْرِيمُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ، حرام ہے اطاعت سے خارج ہونا اور جماعت سے کٹ جانا حرام ہے۔ یہ اہل سنت مبانی کے تحت میں آپ کی خدمت میں اسے ذکر کر رہا ہوں۔
اس میں پہلی حدیث ہے اسے ہم ترک کرتے ہیں اور وہ تھوڑی سی طویل ہے، ہمارے موضوع سے بھی باہر بنتی ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی طریقے سے ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو تیسری حدیث ہے اس کا آخری حصہ دیکھیں، حدیث نمبر 4785 ہے۔ اس میں آپ آخری حصہ دیکھیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمع وتطیع للامیر، امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ وہ تیری پشت کے اوپر کیوں نہ ضرب لگائے، وَأُخِذَ مَالُكَ، اور تیرا مال کیوں نہ لے لے، وَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اطاعت کرو اور سنو اس کی بات، یعنی حق کی صورت میں لے لے۔ مکتب تشیع میں یہ نظریہ لازم ہے کہ وہ حق کے ساتھ حاکم یہ کام کرے، وَإِلَّا حاکم قبول نہیں ہے۔ اہل سنت کی بعض احادیث سے اس جگہ پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اگر حق کے ساتھ ہے یا نہیں وہ اس کو حق دیتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اہل سنت نظریہ کیا ہے، وَاسْمَعْ وَأَطِعْ، سنو اور اطاعت کرو۔ اگلی حدیث دیکھیں جو اس سے اگلی حدیث ہے 4786 نمبر حدیث۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعت، جو اطاعت سے خارج ہو گیا، ابھی بیعت توڑنے کی بات نہیں ہے، یعنی یہ دو مفہوم جدا کریں، کیونکہ بعض ایسے افراد تھے کہ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی، جیسے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیعت امام علی علیہ السلام کی نہیں کی۔ حضرت عائشہ انہوں نے بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کی۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حسان بن ثابت معروف شاعر ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس طرح 8-10 بندے معروف ہیں، بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پہ اطاعت لازم نہیں ہے۔ اگر آپ پچھلے 3 خلفاء کی زندگانی کو دیکھیں تو ان 3 خلفاء کی زندگی میں جن افراد نے بیعت نہیں کی ان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا امت اسلامیہ نے، اس وقت کس طرح سے پریشر رائز کیا گیا اور دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کی جائے۔ خصوصاً آپ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا حضرت ابو بکر کے دور میں، آپ اسی کو بخاری مسلم سے مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ لہذا یہاں پہ اطاعت الگ چیز ہے، حاکم بن گیا اطاعت لازم ہے۔ اس کے بعد یہ الگ چیز ہے کہ بیعت کی یا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ بیعت کرے گا تو اطاعت ضروری ہے، نہیں، حاکم ہے تو اطاعت ضروری ہے۔ آئیں ابھی آپ یہ دیکھیں من خرج من الطاعت، جو اطاعت سے نکلا، وفارق الجماعہ، اور جماعت سے امت سے کٹ گیا، فماتا، اور مرا، تو مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر وہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ پھر آگے حدیث ومن قاتل تحت رأیت عمیت، اگر کوئی ایک اندھے پرچم کے نیچے قتال کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، یعنی یہ اندھا پرچم کسے کہہ رہے ہیں، وہ جو حاکم ہے اس وقت، اس کے مقابلے میں اگر کوئی جماعت کھڑی ہو اور وہ پرچم لے کے میدان جنگ کی طرف آ جائے، یہ حدیث اسے کیا کہہ رہی ہے، رأیت عمیت، یہ ایک نابینا پرچم ہے، جو اس نابینا پرچم کے نیچے جنگ لڑے، یغضب لعصبۃ، یا کسی جماعت کے لیے وہ غضبناک ہو، او یدعو الی عصبۃ، یا کسی مخالف گروہ جو حکومت کے یعنی حاکم کے خلاف مخالف گروہ ہے اس کی طرف دعوت دے، او ینصر عصبۃ، یا جو مخالف جماعت ہے اس کی مدد کرے، فقتل، اور مارا جاتا ہے، قتلۃ جاہلیۃ، تو اس کا قتال کیا ہے، اس کا مارا جانا جاہلیت کا قتل ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہ روایت ہے ومن خرج علی امتی، جو میری امت کے اوپر خروج کرے گا، یضرب برہا و فاجرہا، اور اس نے اس امت کے نیک اور فاجر دونوں کو مارا، ولا یتحاش من مؤمنہا ولا یفی لذی عہد عہدہ، کہ اس نے کسی قسم کے عہد و پیمان کو نہیں نبھایا، فلیس منی ولست منہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہ مجھ سے اور نہ میں اس سے کوئی تعلق رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حدیث تکرار ہوتی ہے، پھر آگے اس باب کی 54 نمبر حدیث ہے 4788، اس میں بھی یہی ہے کہ ثم مات میتۃ جاہلیہ۔
اس سے نیچے حدیث وہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے 4790 کتاب، کیونکہ اب کتابوں کے اوپر حدیثوں کے رقم لکھ دیے گئے، اگر آپ حدیث کے رقم یاد رکھیں تو پھر بھی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ وإلا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، حدیث کی کتاب کے اندر پوری کتاب میں تقسیم ہے، چیپٹرز جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، کتاب میں اسے کتاب کہا جاتا ہے، کتاب میں تقسیم، اور ہر کتاب میں ابواب ہیں، تو ہر باب کے اندر پھر حدیثیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں 4790 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ من امیرہ شیئا، اگر کوئی اپنے امیر میں ایک ایسی چیز دیکھے یکرہہ جو اسے ناپسند ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں امیر میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو ناپسند ہے، فلیصبر، تو اس کے لیے واجب ہے کہ یہ صبر کرے، فإنہ من فارق الجماعہ شبرا، جس نے ایک گٹھ بھی، ایک شبر بھی اگر کسی نے جماعت سے فاصلہ پیدا کیا اور چھوڑ دیا، فمیتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ اسی آپ باب میں اب آ جائیں 4793 نمبر پہ 4793، یعنی اس کے اوپر اب عمل دیکھیں، عملی اقدام بھی با صحابہ نے کیا۔ میں یہ عملی اقدام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ متعدد حدیثیں دیکھ رہے ہیں، مثلا ایک حدیث ابن عباس سے آ رہی ہے، دوسری حدیث مثلا ابو ہریرہ سے آ رہی ہے، ایک اور حدیث ہے وہ زیاد بن ریاح کے ذریعے سے ابو ہریرہ سے آ رہی ہے، یعنی مختلف راوی ہیں، انہی میں سے ایک جو روایت نقل کرنے والے ہیں وہ جندب بن عبداللہ البجلی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں متعدد راوی جب ایک ہی بات بیان کریں، اس کا یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو ایک ایسی جگہ یہ روایت بیان کی جہاں پہ کئی سننے والے تھے، یا الگ الگ مواقعوں پہ بیان کی اور یہ صحابی ادھر موجود تھا۔ اس کے اوپر عملی اقدام بھی صحابہ نے کیا یا نہیں؟ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ جب امیر بن جائے، تو امیر بن جائے، اہل سنت موقف ہی ہے، امیر مسلمانوں میں بن جائے، اس کے خلاف نکلنا نہیں ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے۔ اگر یہ کام نہیں کیے تو تم جاہلیت کی موت مرو گے، یا جاہلیت کے قتل کی صورت میں قتل ہوگے، جاہلیت کا قتل کہلائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیثیں آپ پڑھ چکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر عمل کس طریقے سے ہوا۔ 4793 4793 ہم ادھر ہی تعجب کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب میں جو اس حدیث میں واقعہ سنانے لگا ہوں آپ کو، یہ کیا امام علی علیہ السلام اس قابل نہیں تھے کہ ان افراد کی نظر میں کہ ان کے لیے یہی والا قدم اٹھایا جاتا؟ لیکن کن کن لوگوں نے بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کی، جبکہ امام علی علیہ السلام کی قد آور شخصیت دیکھیں کس قدر بلند ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، نمبر 2 عائشہ بنت ابی بکر، حضرت عائشہ نے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے بیعت امام علی علیہ السلام کی نہیں کی۔ آئیں اب آپ یہ واقعہ دیکھیں۔ اس میں یہ نقل کرتے ہیں، اور یہ صحیح سند ہے کیونکہ صحیح مسلم سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، کہ نافع ذکر کرتے ہیں جاء عبداللہ بن عمر الی عبداللہ بن مطیع، عبداللہ بن عمر بعد کے ایام میں، یہ دور ہے معاویہ بن ابی سفیان کے بعد کا۔ کس کا دور آتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کا؟ یزید بن معاویہ کا دور آتا ہے، یزید کا دور ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے عبداللہ بن مطیع کے پاس، حین کان من امر الحرۃ ما کان، یہ وہ وقت ہے کہ جب یزید نے لشکر بھیجا تھا کہ مدینہ پہ حملہ کریں، جس نے بیعت توڑی ہوئی ہے اس کا ستیہ ناش پھیر دیں، اور اس کے گھر بار جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، مال بھی حلال، خواتین بھی حلال۔ کہتے ہیں کہ اس میں اس واقعے کے بعد تقریباً 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ اس واقعے کی داستان ہے۔ زمانہ یزید بن معاویہ، دور کیا تھا یزید بن معاویہ کا۔ فقال، اب یہ کیا کہا عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن مطیع کو کیا کہا، اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادۃ، ابو عبد الرحمن کے لیے تکیہ لاؤ، وہ رکھو۔ فقال انی لم آتک لاجلسا، یعنی یہ غالباً کنیت ہے عبداللہ ابن عمر کی۔ وہ آئے تو ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے تکیہ لاؤ، کہتے ہیں میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ میں بیٹھ کے تمہارے ساتھ بات چیت کروں، اتیتک لاحدثک حدیثا، میں اس لیے آیا کہ ایک حدیث میں تم سب کو سنا دوں۔
سمعت رسول اللہ، جو میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے۔ اور وہ کیا حدیث ہے؟ من خلع یدن من طاعت، جس نے ایک ہاتھ بھی کھینچا اطاعت سے، امیر کی اطاعت سے کھینچ لیا، لقی اللہ یوم القیامت، وہ روز قیامت اس طرح اللہ سے ملاقات کرے گا، لا حجت لہ، کہ اس کے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے، ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، کوئی اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پہ بیعت کا قلادہ کسی امیر یا امام کا نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور اس طور پہ پھر عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیعت کو یزید کے لیے برقرار رکھا۔ واحد پورے مدینہ میں ایک صحابی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کو نہیں توڑا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں آج رات مر گیا تو کہیں جاہلیت کی موت نہ مروں، اس لیے میں یزید کی بیعت اپنی گردن پہ قائم رکھتا ہوں۔ ادھر ہی ہم یہ ایک تاریخی سوال اٹھاتے ہیں، کیا امام علی علیہ السلام کے لیے آپ ان ہنگاموں میں، ان جنگوں میں، جبکہ یزید کے جو قتل و غارت ہے، ظلم و ستم ہے، وہ سب کے لیے عیاں ہے، جو اس نے صحابہ و تابعین کے گھرانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ عیاں ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام نے تو اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اگر اس ظالم کے لیے اس حدیث کی پر عمل ہو سکتا ہے تو امام علی علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا اس کے عبداللہ ابن عمر کا کہنا یہ تھا کہ میں بیعت نہیں توڑوں گا، اور سب لوگوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ بیعت یزید کی قائم رکھو، کہ اگر آج مر گئے تو کیسے تم مرو گے۔ بالفاظ دیگر واقع حرہ میں جتنے افراد بھی قتل ہوئے، 700 صحابہ یا تابعین، ابھی بھی جنت البقیع میں سب سے طویل انہی کی قبر ہے، تو یہ آیا بیعت ان کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ یزید بن معاویہ کی انہوں نے بیعت توڑ دی۔ کوئی ظالم حاکم جابر ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور اس نے نواسر رسول کو قتل کیا، ہم اس کی بیعت نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، وہ والا سوال الگ۔ عبداللہ بن عمر کی نظر میں یہ جو افراد مارے گئے، یہ جاہلیت کی موت مرے یا نہیں مرے؟ کیونکہ اپنا موقف کیا تھا کہ میں اگر بیعت توڑ دوں اور میں آج رات مر گیا تو میں مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے صحابہ اور تابعین، یہ کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مطابق یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بیعت توڑی ہے تو یہ جاہلیت کی موت مرے۔ ہم یہاں پہ تیسرا سوال یہ ابھارتے ہیں، یہ آیا ضابطہ امام علی علیہ السلام کی بیعت توڑنے والوں کے لیے جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم مکتب تشیع سے کوئی چیز نہیں لے کے آ رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ ضابطہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی جاری ہوتا ہے یا نہیں، کہ جو انہوں نے بیعت توڑی مات میتۃ جاہلیہ، ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کافر تھے، مشرک تھے، یہ امام علی علیہ السلام نے بھی منع فرمایا اور واضح طور پہ کہا کہ نہیں، اس لیے ان کے مال کو غنیمت بنانے سے منع کر دیا، کنیزہ بنانے سے ان کی خواتین کو منع فرما دیا، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے کہ اور جو منہ پھیر کے جائے اسے بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف آگے نہیں بڑھنا۔ اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے مکتب تشیع نے یہ جو جنگیں ابھی باغیوں کے خلاف ہوئی ہیں، جیسے داعش ہے، طالبان ہے، اس کے اوپر یہ عمومی حکم تھا کہ جو بھاگ جائے اس کو نہیں وہ پکڑتے تھے۔ پتہ ہے کہ داعشی فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہے، اسے کبھی نہیں انہوں نے کچھ کہا۔ ایران میں آئے، ترکی میں جائے، پاکستان آئے، کسی کو انہوں نے اس طور پہ نہ پکڑا ہے، نہ اغوا کیا اور نہ کچھ کہا ہے۔ بہرحال آئے اب ہم نہج البلاغہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت ہمارے پاس ہے کہ ظاہراً یہ سلسلہ اگلے درس میں بھی ہمارا جاری رہے گا۔ ہوا یہ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ انشاءاللہ اب یہ نصوص اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ طلحہ اور زبیر آئے اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی، اور بڑے شدت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے بیعت کی، جناب طلحہ اور جناب زبیر نے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بعض خدشات کا اظہار بھی کیا، انہوں نے قسمیں کھا کے بیعت کی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اب چند دن گزرے جب امام علی علیہ السلام نے گورنر اور حاکموں کی تقرری کر رہے تھے، تو یہ آئے امام کے پاس اور کہا کہ آپ تو ہم سے کوئی مشورہ ہی نہیں لے رہے، ہمیں کہاں پہ آپ ایڈجسٹ کریں گے۔
بعض تاریخی کتب میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ رہے تھے کہ یمن میں مثلا طلحہ کو اور بحرین سائٹ پہ زبیر کو وہ مقرر کر دیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ یہ تقرری کرتے تو پہلے ہی انہوں نے اپنے دشمنی کے عناصر دکھانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام منصرف ہو گئے۔ بعض تاریخی کتب میں شیعہ کتابیں پڑھیں تو ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں قرار دیتے تھے ان دو شخصیات کو کہ یہ سیاست کے میدان میں اتریں۔ یہ اپنا ایک سابقہ عالم اسلام میں خدمات کے اعتبار سے اچھا رکھتے ہیں اور اسی اچھے سابقے کے ساتھ امت کے درمیان اپنی خدمات پیش کرتے رہیں اور ایک مذہبی شخصیت کے طور پہ زندگی بسر کریں۔ شیعہ کتب سے اس طرح محسوس ہوتا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سٹیٹس انہیں دینا چاہتے تھے، جیسے وہ اپنے بھائیوں کو دیا۔ جناب عقیل تھے، ان کے فرزندان تھے، کسی فرزند کو امام علی علیہ السلام نے حاکم نہیں بنایا، اپنے فرزندوں کو بھی، ان کے ماشاءاللہ امام علی علیہ السلام کی اولاد کثیر تھی، لیکن کسی کو امام نے اس طرح سے حاکم نہیں بنایا۔ اس لیے ان دو شخصیات کے بارے میں بھی اسی طریقے سے امام کا فیصلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مکتوب نمبر 54 پڑھتا ہوں، تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ کا، کہ اس میں عناصر دیکھیں، چھپے ہوئے عناصر کیسے آہستہ آہستہ آشکار ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ کے مورد آئے تو واضح طور پہ طلحہ اور زبیر دونوں شخصیات نے انکار کر دیا، ہم سے تو جبری طور پہ بیعت لی گئی۔ اور اس میں افسوس کا مقام سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ تاریخ طبری کے اگر اوراق اٹھائیں، پے در پہ تاریخ طبری میں یہ واقعات ہیں کہ اصلاً ان دونوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی، اگرچہ اس کے مخالف بھی قول آ جاتا ہے، لیکن زیادہ اقوال کیا آ رہے ہیں، جبکہ حدیث کی کتابیں مسلمانوں کی شیعہ سنی، دیگر تاریخ کی کتابیں شیعہ سنی، ساری کی ساری باتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے بیعت کی، لیکن طبری ایسی افراد ایسی خبریں لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے وہ یہ ظاہر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر فرصت ملی تو ایک روایت پیش کی جائے گی کہ صحابی میمون، غالباً میمون بن عبداللہ نام ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے رجال کشی میں ایک طویل روایت ہے کہ وہ آئے امام علیہ السلام کے پاس تو ایک جماعت آئی اور وہ جماعت حدیثیں سنا کرتی تھی، تو کسی نے کہا کہ ادھر ایک جعفر بن محمد بن صادق ہوتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، تو وہ حدیث لینے کی غرض سے آئے۔ تو اب انہوں نے ادھر کے بڑے بڑے محدثین سے حدیثیں لی ہوئی تھیں، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم نے کیا حدیثیں سنی ہیں؟ کسی نے ایک بتائی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ امام نے مزید کہا کہ اچھا اور بتاؤ کیا سنا ہے، اور بتاؤ کیا سنا ہے۔ وہ ساری کی ساری جھوٹ کا پلندہ تھی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے جب جنگ جمل میں دیکھا کہ خون کی تو اب نہریں بہنے لگ گئی ہیں، تو اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ مجھے تو توقع بھی نہیں تھی کہ اتنا خون بہے گا۔ تو امام حسن نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام نہ کریں، آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کہتے ہیں کہ مجھے کیا خبر تھی۔ پھر امام نے کہا اچھا اور سناؤ۔ اب بعض متعصب اہل سنت کیا کرتے ہیں، امام نے آخر میں بیان کیا کہ یہ ساری جھوٹ ہیں روایتیں اور گھڑی گئی ہیں اور ہم اہل بیت کی طرف تہمت لگائی گئی ہے، لیکن بعض متعصب اہل سنت وہ نیچے والا حصہ نہیں بیان کرتے، وہ اتنا سا لے آتے ہیں اور رجال کشی کا حوالہ لکھ دیتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں یہ تو شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آغاز میں ہے حضرت ابوبکر عمر کے فضائل، کہ فضائل پڑھے کہ امام باقر نے کہا کہ یہ ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے فضائل یہ ہیں۔ امام صادق خود بیٹھے ہوئے امام صادق کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بیان کی، امام صادق یہ کہتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں۔ تو امام صادق کے جو صحابی تھے وہ کہنے لگے تو امام نے اشارہ کیا کہ ابھی رہنے دو اور بولو اور بیان کرو۔ بہرحال انشاءاللہ اس روایت کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تیزی سے مکتوب نمبر 54 کو ملاحظہ کریں۔ یہ مکتوب امام نے خط لکھا جو عمران بن حسین کے نام سے، عمران بن حسین البتہ صاد سے ہے، سین سے نہیں۔ عمران بن حسین بہت بڑے صحابی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں طلحہ اور زبیر کے پاس یہ خط لکھ کے بھیجا۔ اس خط کو ابو جعفر اسکافی نے اپنی کتاب مقامات میں ذکر کیا ہے، جو کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے اوپر کتاب ہے۔ اچھا اب آئے مکتوب دیکھیں کہ وہ مکتوب کیا تھا۔ مکتوب ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اما بعد فقد علمتما وان کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی، کہ چاہے تم کتنا ہی چھپاؤ، حقیقت کو تم دونوں کتنا ہی چھپاؤ، تم دونوں واقف ہو کہ میں لوگوں کی طرف نہیں بڑھا،
میں نے اس حکومت کے لیے خود سے آگے بڑھ کر کوششیں نہیں کی، بلکہ وہ میری طرف بڑھ کر آئے تھے اور بیعت کی تھی، اور عوام نے میرے ہاتھ پہ نہ تسلط اور اقتدار کے خوف سے بیعت کی تھی اور نہ مال و دولت کے لالچ میں۔ اب اگر تم دونوں نے اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی تو اس عہد شکنی سے پلٹو اور جلد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اگر ناگواری کے ساتھ بیعت کی تھی، جیسا کہ انہوں نے بعد میں ہی بہانہ بنایا، تو اطاعت کو ظاہر کر کے اور نافرمانی کو چھپا کر تم نے اپنے خلاف میرے لیے حجت قائم کر دی ہے۔ اب تو تمہارے لیے حد اور سزا مقرر کرنا پڑے گی، اور مجھے اپنی زندگی کی قسم، تم قلبی کیفیت پہ پردہ ڈالنے اور اسے چھپانے میں دوسرے مہاجرین سے زیادہ سزاوار نہ تھے، اور بیعت کرنے سے پہلے اسے رد کرنے کی تمہارے لیے اس سے زیادہ گنجائش تھی کہ اب اقرار کے بعد اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یعنی تمہارے پاس پہلی فرصت موجود تھی، بیعت ہی نہ کرتے تو جس طرح دیگر باز نکلے میری اطاعت سے تو تم لوگ بھی نکل جاتے۔ اب تو بری طریقے سے تم دونوں پھنس گئے ہو، اور تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کہاں تک یہ بات پہنچ پڑی کہ طلحہ اور زبیر انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام قاتلین میں سے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان مدینے کے وہ لوگ جو تم سے بھی اور ہم سے بھی کنارہ کش ہیں گواہی دینے کو موجود ہیں۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے گواہی لے لو کہ میں قاتلین میں ہوں یا نہیں۔ اس کے بعد جس نے جتنا حصہ لیا ہو اتنے کا اسے ذمہ دار سمجھا جائے۔ بزرگواروں، یعنی دونوں کو اس قدر سے مخاطب کرتے ہیں کہ بزرگواروں اپنے اس رویے سے باز آ جاؤ، کیونکہ ابھی تو تم دونوں کے سامنے ننگو آر ہی کا بڑا مرحلہ ہے، مگر اس کے بعد تو اس ننگو آر کے ساتھ دوزخ کی آگ بھی جمع ہو جائے گی۔ یعنی ابھی تو تم واپس آ جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر تمہاری عزت اچھالیں گے، برا بھلا کہیں گے، ایک نو گالیاں تمہیں کھانے پڑیں گی، لیکن اگر واپس نہیں آتے تو اس کے بعد دوزخ میں جم ہونا پڑے گا۔ یہ امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کا خطبہ تھا جو جناب طلحہ اور جناب زبیر ہر دو کے لیے تھا۔ حضرت زبیر بن عوام کا تعلق کیا، ہم ادھر ایک رشتہ داری کا بھی عنصر دیکھ لیں کہ کیا رشتہ داری تھی۔ حضرت عبد المطلب کے متعدد بیٹے تھے، حضرت عبد المطلب کے متعدد فرزند تھے، اور ان کی ایک بیٹی صفیہ تھی، صفیہ بنت عبد المطلب۔ صفیہ کے جو بیٹے ہیں وہ زبیر ہیں، صفیہ بن عبد المطلب کے بیٹے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جناب عبداللہ علیہ السلام ہیں یا نہیں؟ تو بس اس اعتبار سے زبیر کیا لگے امام علی علیہ السلام کے؟ پھپھی ذات لگے یا نہیں؟ پھپھو کے بیٹے ان کے لگے، پھپھو کے بیٹے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹی بھی تھے اور ان کے بھی پھپھو کے بیٹے تھے، امام علی علیہ السلام کے بھی کزن تھے۔ نمبر 2، والد کی طرف سے آئیں۔ والد کی طرف سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بھائی تھے، عوام کے بیٹے ہیں۔ عوام کون ہے؟ جناب ختیجہ کے بھائی۔ اس اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماموں کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ جناب ختیجہ کے اگر بھائی ہیں عوام، تو عوام کے بیٹے نے زبیر بن عوام۔ تو دیکھیں کئی طرف سے رشتہ داری تھی، اس لیے امام علی علیہ السلام کو بہت غم تھا جناب زبیر کا، بہت زیادہ غم، کہ وہاں پہ وہ چلے گئے۔ اور بقیہ آپ مکتوبات میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ جناب زبیر ہمیشہ مدافع رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اس میں ایک شخص ہے جس نے بیت زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا اور مار بھی کھائی مد مقابل، وہ جناب زبیر ہے۔ جناب زبیر کی دوسری خصوصیت ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں جناب زبیر بھاگ گئے ہوں، وہ ڈٹے رہے ہیں۔ جہاں پہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ ڈٹے رہے ہیں۔ تو زبیر بن عوام کی شخصیت اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ مالک اشتر سے بھی اوپر شخصیت شمار کی جاتی، اتنی ان کی خدمات ہیں۔ اوائل میں مکہ میں انقلاب اسلام لے آئے، پھر تمام جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، مدافع رسول اللہ تھے، مدافع امیر المومنین تھے۔ شورا میں ایک ہی تو ووٹ تھا امام علی علیہ السلام کا، وہ جناب زبیر کا تھا، اس لیے وہ امام علی علیہ السلام اور ان کے گھرانوں سے محبت رکھنے والے بھی تھے اور ان کے دفاع کرنے والے بھی تھے۔
اور تیسری طرف سے رشتہ داری بھی تھی کہ ایک طرف سے پھپھو کے بیٹے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی طرف سے ان کے ماموں کے بیٹے بھی لگتے ہیں۔ آئیں اب ہم ایک اور کلام دیکھتے ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ البتہ اس کلام کو بعد میں پڑھیں گے، یہ تب کا ہے کہ جب طلحہ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تو اس وقت امام نے جو ارشاد فرمایا تھا۔ باقی انشاءاللہ مکتوبات آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پڑھے جائیں گے۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 203 آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور اسی کے اوپر آج کے درس کا انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 203۔ خطبہ نمبر 203 اس موضوع پہ ہے کہ حضرت کے ہاتھ پر، امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر نے آپ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ ان سے امور حکومت میں کیوں مشورہ نہیں لیا جاتا اور کیوں ان سے امداد کی خواہش نہیں کی جاتی۔ جب یہ وہ شکوہ لے کے آئے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اب آئے دیکھیں کیا امام علیہ السلام نے فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو آپ ملاحظہ کریں، اس خطبے کو اسی کے اوپر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے اس نقشے سے آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی کہ طلحہ اور زبیر ابتدا میں تو بڑھ چڑھ کے انہوں نے بیعت کر لی اور اس کے بعد امام کے سارے احتمالات کو بھی رد کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اب آئے جب امام نے تقرری فرمائی اور انہیں کوئی منصب نہیں دیا۔ یہ والے عناصر آپ کو نظر آتے ہیں معاشرے میں، آج بھی نظر آتے ہیں کہ جب اسے کوئی منصب نہیں ملا، کوئی عہدہ نہیں ملا تو اب یہ ایک طرف ہو گیا۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے خطبہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تجزیہ تحلیل کریں گے کہ امام فرماتے ہیں ذرا سی بات پر تو تمہارے تیور بگڑ گئے ہیں، تھوڑی سی بات پر تمہارے تیور بگڑ گئے ہیں اور بہت سی چیزوں کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ کس چیز میں تمہارا حق تھا اور میں نے اسے دبا لیا ہو؟ تمہارا حق کون سا میں نے دبایا ہے؟ یا تمہارے حصے میں کوئی چیز آتی ہو اور میں نے اس سے دریغ کیا ہو کہ تمہارا حق بنتا تھا اور میں نے تم تک پہنچنے سے مانع بن گیا ہوں؟ یا کسی مسلمان نے میرے سامنے کوئی دعویٰ پیش کیا اور میں اس کا فیصلہ کرنے سے عاجز ہوں، اور مثلا کوئی مسلمان عدالتی فیصلے لے کے آیا اور میرے پاس علم ہی نہیں تھا اور تمہارے پاس جواز پہنچ گیا کہ تم کوئی اعتراض میرے اوپر کرو اور اس کے حکم سے جاہل رہا ہوں کہ مجھے اس کا حکم ہی نہ پتہ ہو، یا صحیح طریقہ کار سے خطا کی ہو، یا تم نے دیکھا ہو کہ میں نے قرآن اور سنت کے طریقوں سے صحیح جو راہ مستقیم ہے، صراط مستقیم سے مجھے منحرف پایا ہو، کوئی تمہارے پاس جواز ہونا چاہیے جو تمہارے تیور بگڑ رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام، خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت اور حکومت کی حاجت و تمنا نہیں رہی، تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی اور اس پر آمادہ کیا۔ چنانچہ جب وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا جو لاہ عمل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اس نے حکم دیا میں اسی کے مطابق چلا، اور جو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرار پا گئی اس کی پیروی کی۔ اس میں نہ تو تم سے کبھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی، یعنی مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ میں تم دونوں سے رائے لوں، اور نہ تمہارے علاوہ کسی اور سے مجھے رائے لینے کی ضرورت ہے، لیکن تم نے جو یہ ذکر کیا کہ میں نے بیت المال سے برابر کی تقسیم جاری کی ہے تو یہ میری رائے کا حکم اور میری خواہش نفسانی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی طے شدہ چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ میرے بھی سامنے ہے اور تمہارے بھی پیش نظر ہے۔ تو جس چیز کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے اور اس کا قطعی حکم دے دیا ہے تو اس میں تم سے رائے لینے کی مجھے احتیاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم تمہیں اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس معاملے میں شکایت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ خدا ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق پر ٹھہرائے اور ہمیں اور تمہیں صبر عطا فرمائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا اس شخص پہ رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے، باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے، اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین ہو، یعنی صاحب حق جو ہے اس کو حق دینے میں اس کی مدد کرے، اس کا مددگار صاحب حق کا بنے، نہ کہ مخالف۔ یہ امام کا وہ کہنا تھا، لیکن یہ سننے کے بعد طلحہ اور زبیر چلے گئے اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ اچانک ان کا فیصلہ کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، اور عمرے کی غرض سے امام علی علیہ السلام کے پاس وہ اجازت لینے آئے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں بھی ملاحظہ کریں گے
اہل سنت کتب سے اور تاریخ طبری سے۔ امام نے ان کے تیور دیکھ کے کہا کہ اجازت نہیں ہے، ادھر سے تم باہر نہیں جا سکتے مدینہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، ہم تو اب پکا عہد و ارادہ کر چکے ہیں اور اس عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو امام نے کہا، پھر واضح کر دیا کہ مجھے تم لوگوں کے تیوروں میں فتنے ابھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کے بیعت اور آپ کی خلافت امامت سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر بھرپور اصرار کیا انہوں نے۔ تو امام نے کہا کہ اچھا پھر تم لوگ دوبارہ بیعت کرو گے میرے ہاتھ میں، تجدید بیعت کرو۔ انہوں نے دوبارہ تجدید بیعت کی اور قسم کھا کے چلے گئے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور وہاں گئے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس منتقل ہوئے، کیونکہ حضرت عائشہ قتل حضرت عثمان سے پہلے ہی مکہ کی طرف رخت سفر باندھ چکی تھیں، اس وقت مدینہ میں نہیں تھی جب خلیفہ سوم قتل ہوئے۔ تو وہاں پہ وہ موجود تھی، کیونکہ حج کے ایام تھے، آپ جانتے ہیں خلیفہ سوم جو ہے وہ 18 ذی الحجہ کو قتل ہوئے اور 23 یا 21 ذی الحجہ کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور امامت مستقر ہوئی۔ تو وہاں پہ پھر ایک نئی پلاننگ ہوئی اور اس کے بعد پھر بصرہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ بصرہ میں پہلے ہی ان کے اپنے بندے اور عناصر موجود تھے، لیکن اس ساری گفتگو میں وہ مکتوب نظر انداز نہ کریں جو ہم نے آغاز میں پڑھا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امیر المومنین کہہ کے ان دونوں کو مخاطب کر کے جو مکتوب لکھا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔